السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی۔ ہمارے چینل ڈیلی لائف پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے۔ آج ہم اس انسان کے بارے میں جانیں گے جو کہ جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ وہ انسان ہے جس نے اقتدار کو ٹھوکر مار کر اور قائد عوام بننے میں کامیاب ہوئے۔ تو اسکرین پر جو انسان نظر آ رہا ہے اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے اور اس کو پیار سے زلفی بلایا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھی انفارمیشن لے کر حاضر ہوں۔ تو ویورز، چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں۔ زلفی نے وکالت سے سیاست کا سفر طے کیا۔ صدارتی الیکشن کے دوران مادر ملت فاطمہ جناح کے خلاف ڈکٹیٹر کی حمایت کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو، جو فیلڈ مارشل ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹے تو وکالت شروع کر دی، مگر وہ میدان سیاست کے شاہ سوار تھے۔ اپنی اہلیہ نصرت سے اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ وزارت خارجہ ان کی منزل ہے۔ صدر سکندر مرزا کے بھٹو خاندان سے پرانے تعلقات تھے۔ سکندر مرزا کے چاچا، جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے، ان کے سر شاہ نواز بھٹو سے دوستی تھی۔ کمانڈر نجیف، جنرل ایوب خان اور صدر سکندر مرزا اکثر لڑکانہ جا کر المرتضیٰ ہاؤس قیام کیا کرتے تھے اور ساتھ شکار کھیلا کرتے تھے۔ اسی دوران ایوب خان اور سکندر مرزا دونوں بھٹو کی قابلیت سے بے حد متاثر ہوئے۔ سکندر مرزا تو زلفی کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے وفد میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر وزیر اعظم چودھری محمد علی نہ مانے۔ حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی بھٹو کو یہ موقع دینے سے انکار کر دیا۔ 1957 کو صدر سکندر مرزا نے زلفی کو کراچی میونسپل کارپوریشن کا چیئرمین بننے کی پیشکش بھی کی تو زلفی نے انہیں ٹھکرا دیا اور اسی سال ستمبر میں اقوام متحدہ میں جانے والے وفد میں ان کا نام شامل کر لیا گیا۔ زلفی نے 29 سال کی عمر میں اقوام متحدہ کے فورم پر خطاب کرتے ہوئے جارحیت کی وضاحت کی تو غیر ملکی سفارتکاران اس کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے بتایا کہ جارحیت کا مطلب مخصوص فوج کے ذریعے لشکر کشی نہیں ہوتا، بلکہ اقتداری جارحیت بھی کسی ملک پر حملے کے مترادف ہے۔ بھارت دریا کا پانی روک کر پاکستان کی زیر زمین کو بنجر کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جارحیت ہے۔ اگلے برس بھٹو نے پاکستانی وفد کی سربراہی کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کی۔ واپسی پر انہوں نے صدر سکندر مرزا کو لکھے گئے خط میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشامد چاپلوسیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور لکھا کہ پاکستان کے لیے آپ کی خدمات گرو قدر ہے۔ جب پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائے گی تو آپ کا نام قائد اعظم سے بھی اوپر لکھا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پہلا مارشل لاء کے بعد وزارت تجارت کی حیثیت سے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور بہت جلد جنرل ایوب خان کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ قومی صلاحیت و اطلاعیت، نشریات، ایندھن، بجلی اور قدرتی ذرائع سمیت کئی وزارتوں کے قلمدان ان کو سپرد کیے گئے۔ جنوری 1963 میں جب وزیر خارجہ محمد علی بوگرا اٹیک کے باعث وزارت چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے خواب کی جاب مل گئی۔ وہ 35 سال کی عمر میں وزیر خارجہ بننے میں کامیاب ہوئے۔ بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر بلاتے اور خوشامد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ کبھی ایوب خان کو نڈر اور بے پاک لیڈر کے نام سے نوازتے تو کبھی اتا ترک اور اصلاح الدین کہہ کر پکارتے۔ صدارتی الیکشن کا مرحلہ آیا تو بھٹو مادر ملت فاطمہ جناح کے بجائے ایوب خان کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ بھٹو ایوب خان اور مغربی پاکستان کی سخت گروہ وزیر اعلیٰ نواب آف کالا باغ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وزارت خارجہ کا مخصوص کونسلہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے اور جنرل ایوب خان کی کابینہ میں وزارت خارجہ بننے کے بعد سیاسی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کی اور ترقی پسندہ دوستوں کے ساتھ مل کر 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی۔
پیپل پارٹی سماجی انصاف، نظریات اور جمہوریت کے فروغ پر چلتی مشنور کے باعث روز بروز مقبول ہوتی گئی۔ 1970 کے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عوام میں کیے گئے تو ذوالفقار علی بھٹو کو بہت مقبولیت ملی۔ انتخابات میں کامیاب ہو کر ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کا اقتدار سنبھالا، اس طرح ملک کے وزیر اعظم بنے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔